ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے. نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں. کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے. یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے. اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہیں کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہیں کو چاہیے. انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی. تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے. صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے. غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا. آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ. ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں. ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے. اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا، کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا، پیدائش کے اندھا. کسی والدین کے سامنے اس کا بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے. قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے. نہیں، جا رہا ہے، رو رہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہو، نروان کیسے ملے. پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے. بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا ہے؟ عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے، سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony. سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گئے بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بالکل ایک اور ہے. مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی. کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی؟ تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی؟ یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب کو.
حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے. نباتات اور حیوانات اس سے بڑی انسان ہے. اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے، تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے. ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو. یہ نیند بھی موت کی بہن ہے. ثم تبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا. That grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے ہم وزن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کے ہم وزن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ. انسان چیخ اٹھے گا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا. وہ محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. بہت مبارک ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ، خسران عظیم. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، وہ کافر جو ہے وہ لے جائیں گے، گروہ گروہ لے جائیں گے جہنم کی طرف، ان میں جھونک دیے جائیں گے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ نوع انسانی کے برے سرسبد. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے. ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے، کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب. کہنے والا کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. قرآن مجید بھی کہتا ہے، سورہ عما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے. آخری آیت کیا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا. اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرا ہے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہو. یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، ان الانسان لفی خسر. یہ ہے ہیومن ٹریجڈی. والعصر، زمانہ گواہ. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں زمانے کے لیے عصر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی ہے. اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے سورتیں موجود ہیں. سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں، اور سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ دہر اور عصر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں وہ جو اب انسان کا کانسیپٹ ہے، ہماری جو ہائر فزکس سے جہاں پہنچی ہے، کہ اصل میں یہ ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک ہی کمپلیکس ہے، یہ جدا اینٹیٹیز نہیں ہے، ایک ہی کمپلیکس ہے جس کے کمپوننٹس ہیں. جیسے مثلا یہ سپیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے اس کا.
کوئی شے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی یا گہری، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں. ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف دی اسپیس. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے، اب یہ اوپر جا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل رہی ہیں لکیریں، لمبائی والی آ گئی، چوڑائی والی آ گئی، اونچائی والی آ گئی، اور یہ تینوں لکیریں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں، رائٹ اینگلز، تینوں ایک دوسرے کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ایلیمنٹ ہے یہ بھی زاویہ قائمہ بناتا ہے ان تینوں کے ساتھ، اور ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے کانسیپٹ میں ممکن ہی نہیں ہے. کوئی لائن کا آپ تصور کر سکتے، تو 2 کے ساتھ زاویہ قائمہ ہوگا تو، اور تیسری کے ساتھ وہ جو اسٹریٹ لائن بن جائے گی 180 کا زاویہ ہوگا. لیکن کہتے ہیں یہ فزکس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے. اب جو بڑے لوگ ہیں، اب کوئی چیز ہمارے تصور میں نہ آ سکے، ہمارا تصور محدود ہے. اسی 3 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر ہی ہم نے پروان چڑھا ہے ہم، اور ہمارا سارا تصور اور تخیل بھی انہی کے اندر ہے. تو اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکس کے اندر اصل میں زیادہ زور اور ایمفیسس جو ہے وہ ٹائم کی طرف ہے، اور دہر میں اسپیس کی طرف. لیکن ان دونوں کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس دونوں کا تصور ہو. اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، جس میں کوئی مرور نہیں ہے، جس میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، زمانے کے گزرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک ہے سیریل ٹائم، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، کل تھا پھر آج آ گئی ہے، کل تھی اور آج ہے، اور پھر کل جو ہے اور کل آ جائے گی. اسی طریقے سے سیریل ٹائم اور ایبسولوٹ ٹائم. عصر تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے. والعصر، اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے میٹرک کے زمانے میں سام آف لائف ایک نظم جو ہے انگریزی زبان کی بڑی عمدہ نظم ہے، اس کا ایک سٹینزا آپ کو سنا رہا ہوں. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long، فن ہو، علم ہو، یہ بہت طویل کام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اور وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ. ٹائم از فلیٹنگ، دوڑ رہا ہے. and our hearts though stout and brave، اور اگرچہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی انجائنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. Still like muffled drums are beating، اس کے باوجود جیسے کہ کہیں کوئی فوجی جرنیل جو ہے، اس کی میت جب چلتی ہے گاڑی پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرم ہوتا ہے، ڈرم کی بیٹنگ ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے والے، مارچ کرنے والے جو فوجی ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ یہ جو جنازہ ہے یہ قبر سے قریب تر. اسی طرح ہمارا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، and our heart though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. ہمارا یہ دل بھی، اس کی ہر حرکت جو ہے، بیٹنگ آف دی ہارٹ، یہ بھی ہر حرکت ہمیں اپنے قبر سے قریب تر کر رہی ہے. گویا کہ ہماری لاش جو ہے اس گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی، ہماری ہر بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتی جا رہی. یہ تصور ہے ٹائم از فلیٹنگ. والعصر، یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس پر شاہد ہے. عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں جھکڑ، بہت تیز آندھی چل رہی. اسی طریقے سے عصر کا وقت وہ ہے جبکہ اب دن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے بجلی کی ایجاد کے بعد سے رات دیر میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ بجلی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو رات کو غروب شمس کے ساتھ رات شروع ہو جاتی تھی. اور عصر کے بعد سے پھر یہ کہ حسل اینڈ بسل ہوتی تھی کہ اب لپیٹو اور سمیٹو مال. کسی نے اگر کوئی اپنی دکان جو ہے سڑک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کہیں راستے کے اندر کسی نے کوئی سامان اپنا پھیلایا ہوا ہے، کوئی مرچنڈائز اس کا ہے، اب وہ لپیٹتا ہے، گھر جانے کی خبر کرتا ہے. وہ عصر جو ہے، وہ زمانہ، یہ ہے در حقیقت جو تصور دیا گیا ہے. اور اس میں گواہی کس پہلو سے ہے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کس اعتبار سے
کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں. والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت. اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا. تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی. اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین. تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں. اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے. یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے. پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے. یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا. اس کے درمیان پھر شروع ہوتا حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سب تاریخ ہے. یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب ابری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی. یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چشمدید گواہ ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی. اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی. اس میں کیا اصول ہے، کیا قواعد ہے؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے. لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطوں کو پورا کرنے والے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز، جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا. اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے. ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا. اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ. کیوں؟ انہوں نے سوچا اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ. کوئی بساتی ہے، اس کا سامان ہے، نہیں بکا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند کرے گا، اگلے روز آئے گا، وہ سامان تو اس کے پاس ہے. اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی، اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی، ختم، اصل راس المال بھی گیا. انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے. اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے، تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے. جس کو کہا ہے ایک شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی، اب 61 ہو گئی، بڑھ گئی. بڑھی کہاں ہے، کم ہو گئی. اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا. 1 گھنٹہ جو گزرا ہے، ایک گھڑیال بجا، 1 گھنٹہ اور، یہ 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی،
گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے. ٹائم از فلیٹنگ، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آئیے تیسری آیت پر. یہ ہے اصل عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو اصل حاصل ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے پہلے کہ ہم ان چار چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں، پہلے اس جملے کو اپنے نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے، اپنے تخیل کے اندر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلا نتیجہ برآمد کیجئے، اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا. اگر یہ چار چیزیں ہیں تو انسان کامیاب، چاہے مفلس ہو، علاش ہو، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکام. کامیابی اور ناکام. ذالک یوم التغابن، آگے چل کر جب سورہ تغابن ہم پڑھیں گے تو یہ نقطہ کھل کر تفصیل سے آئے. قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے معیار رکھ رہی ہے. کامیابی کا معیار کیا، ناکامی کا معیار کیا. دیکھیے ہر انسان، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے، جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ، کوئی ولولہ نہیں ہوتا، کوئی حال، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں. گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی امبیشنز ہے، کوئی مقاصد ہے، کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے. کوئی طالب علم ہے، ان سے جا کے پوچھئے، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں. ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں. زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی. بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو، یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے. لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا. لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے. کوئی بڑی لمبی سی چمکیلی سی بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ہمارے اپنے اس ہدف کے. تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان چار چیزوں کے حوالے سے ہے. یہ ہے تو چاہے تو غریب ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں. کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. مفلس ہونا، خلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے،
تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے۔ کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا، ورنہ نہیں، پڑے ہیں در پر۔ حضور کی صحبت اور علم یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ 7 ہجری میں ایمان لائے۔ گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہی سے مروی ہیں۔ 24 گھنٹے بھی وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور مزدوری ہے، اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے۔ یہ کیفیت تھی، لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا۔ نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا۔ قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام۔ گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے۔ دوسرا نتیجہ نکالیے، اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دی، ٹھیک، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے۔ یہ انداز نہیں ہے یہاں انداز کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، تمام انسان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری۔ یہ گویا کہ پاس مارکس ہیں، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہے، کامیابی کے لوازم ہے، کامیابی کے لوازم، ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے۔ استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے۔ تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالی کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم، ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چاروں چیزیں لازم، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ کا، آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یہ جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا تو مارے گئے، وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے۔ یہ بات کیوں میں اس ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں
آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی، اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان، اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے۔ یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر یاد کیجئے، جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت، اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے ہے، کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے، چھپ جائے، جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھد جائے۔ کامیابی ان چیزوں سے ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں۔ نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے۔ نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفصل تفسیر ہے، 30 اجزاء میں ہے، اگرچہ اس میں فلسفہ، منطق، فلکیات اس زمانے کی، اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض حضرات جو ہیں، خاص طور پر جو اہل حدیث مزاج کے حضرات ہیں، وہ تو کہتے ہیں فی کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر۔ صرف فلکیات کی بحثیں ہیں، ریاضیات کی بحثیں ہیں، منطق کی بحثیں ہیں، تو بہت ہی اس اعتبار سے ہو۔ اب ایک خاص دور کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام، بہت اونچا مقام، آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے، هذه الآیہ، اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں، علم ان هذه الآیہ فیها وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے اس کے کہ جو ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا، وہی الایمان، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، والعمل الصالح، اور عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تواصی بالحق، والتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر۔ ودل ذالک، یہ ہے جملہ جو ہے دل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات معلق ہے، منحصر ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر۔ یہ ہے نتیجہ، منطقی اعتبار سے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صحیح نکلتا ہے، 100% درست۔ اسی نجات کے لفظ کو جو میں نے لیا ہے، جو اس قول میں ہے امام راضی کے، نجات کی راہ، سورۃ العصر کے موضوع پر جو میری کتاب ہے، اور میں مشورہ دوں گا جن کو بھی دلچسپی سورہ مبارکہ سے ہو گئی ہو وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس میں ایک تحریر بھی میری شامل ہے، ایک تقریر شامل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں ان نشستوں میں تو ان تفاصیل میں جا نہیں سکتا، اور یہ کہ میری تحریر جو اس میں شامل ہے وہ آج سے 35 برس قبل کی ہے، 36 برس قبل کی،
ظاہر بات ہے کہ اب اس وقت جو بھی جوش و خروش تھا وہ اب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی۔ تو تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، چوتھی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ چوتھی بات، پانچویں بات کو کیجیے، یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپس میں۔ ایمان اگر حقیقی ہوگا، عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اس ایمان کی پھر دو دھیلے کی قیمت نہیں جس کی بنا پر انسان کا عمل درست نہ ہو سکے۔ بہت سی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط اعمال کی بنیاد پر ایمان کی نفی مطلق کی گئی۔ ایسی شدید حدیث بھی ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، لرز گئے، پوچھا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، غور سے سنیے، فلاں شخص الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں۔ کسی گناہ کبیرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوا، زنا کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈاکے کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ ایک انسان کج خلق ہے، بد خلق ہے، اس کی ایذا رسانی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسی خائف رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا گزرے گی، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن۔ ایک اور حدیث کہ جس کو حضور ہر خطبے میں دہراتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو طویل عرصے تک 9-10 برس تک حضور کے ذاتی خادم رہے، وہ یہ گواہی دیتے، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس خطبے میں شامل نہ ہو۔ وہ کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنے کیٹیگوریکل ہیں۔ تو ایمان اصل میں ایک ایمان قانونی ہے، اقرار باللسان، اس ایمان کی بات ہم یہ نہیں کر رہے۔ یہ تو جب پھر ہمارا جو ایک منتخب نصاب کا دوسرا حصہ آئے گا وہ ایمانیات کے مباحث پر ہوگا، اس کے شروع میں پھر ہم ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا، ایمان کی اقسام کیا، ایمان کے درجے کیا، اور پھر یہ کہ وہ حصے پڑھیں گے قرآن کے جس میں ایمان کا سنتھیسس، ایمان کے لیے استدلال کس طور سے قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اس وقت تو جو ہم سرسری بات کر رہے ہیں کہ ایک قانونی ایمان ہے اقرار باللسان، کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ اقرار باللسان کا تعلق اسلام سے، تصدیق بالقلب کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے اصل ایمان۔ اور جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت ہو جائے، پرسنل کنوکشن ہو جائے، تو انسان کے اعمال جو ہے وہ قلب کے تابع۔ حضور نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر اس میں فساد ہو سارا جسم میں فساد ہو جائے گا۔ اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل میں یقین آ جائے، ایمان آ جائے، پھر عمل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، جیسے میں نے کہا تھا وہ تو ایک تھی کج خلقی، صرف گناہ کبیرہ پر بھی کہا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن
کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ ایمان بھی دل میں ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہو، وہ ایمان دھیلے کا نہیں پھر۔ اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں کرتا۔ ایمان حقیقی نہیں ہوتا، ایمان قانونی ہے، مسلمان تو وہ رہے گا۔ چور بھی مسلمان ہے، زانی بھی مسلمان ہے، شرابی بھی مسلمان ہے۔ آپ حد جاری کیجئے، چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، جو چاہے کرے، لیکن وہ مسلمان رہے گا۔ قانونی اسلام اور ہے، قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان ہے جو دل کے اندر راسخ اور چالو ہے۔ اگر وہ ہوگا تو عمل درست ہو جائے گا۔ اب نوٹ کیجئے، عمل کے لیے لفظ جو آیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا دہر اور عصر، عربی زبان کا ایک لفظ ہے فعل، ایک ہے عمل۔ انسان سے جو بھی حرکت سرزد ہو رہی ہو، خواہ وہ بالارادہ ہو، غیر ارادی طور پر ہو، خواہ وہ بڑی سہولت سے ہو جاتی ہو، خواہ اس میں مشقت آتی ہو، تکلیف جھیلنی پڑے، وہ فعل ہے۔ لیکن عمل کہتے ہیں مشقت طلب کام، محنت طلب بالارادہ عمل۔ اس لیے عاملۃ ناصبہ سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے، مشقت زدہ ہوں گے چہرے، جیسے کوئی آدمی تھک ہار کر کھڑا ہو، ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو عاملہ، عاملہ وہ ہے کہ جو تھکا ہوا ہو، تھکا ماندہ انسان۔ تو عمل وہ کام ہے جو مشقت طلب ہو، محنت طلب ہو، ارادے کے ساتھ کیا جائے، آپ کا فری چوائس ہو اس کے اندر۔ صالحات، نیکیاں۔ اب اس لفظ کو بھی حقیقت کو سمجھیے، صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صلاحیت کا لفظ اسی سے ہے نا، من صلاح، جس میں صلاحیت ہے، صلاحیت ہے تو اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اعمال صالحہ وہ ہیں جو انسانی شخصیت کے اندر ترفع پیدا کرتے ہیں، انسانی شخصیت کے اندر ترقی پیدا کرتے ہیں، اس کی روحانی اخلاقی ترفع، اس کی بلندی، وہ افعال، وہ اعمال، وہ بالارادہ کیے جانے والے عمل، وہ تھکا دینے والی مشقت، جس سے انسان روحانی طور پر بلندی حاصل کرے، اخلاقی اعتبار سے ترفع حاصل کرے، وہ اس مقام کو حاصل کرنے جس مقام پر اللہ نے اسے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا، بہت اونچے مقام پر پیدا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا تھا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، لیکن پھر وہ گرتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پھر نچلوں میں سب سے نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس پستی سے ابھرنے کے لیے پہاڑ سے آپ کو نیچے گرا دیا گیا، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کو مشقت کرنی ہوگی، چڑھنا ہوگا۔ وہ چڑھائی ہے ایمان اور عمل صالح کی چڑھائی، تاکہ آپ اپنے اس اصل مقام کو حاصل کر لیں جس پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ حیوانیت کی سطح میں اگر گر گئے تھے تو اس حیوانیت کی سطح سے ابھر کر دوبارہ انسانی مقام کے اوپر آنا، شرف انسانیت کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ ہے وہ محنت، یہ ہے وہ مشقت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، کیا کرنے سے تمہاری شخصیت جو ہے وہ نشو و نما پائے گی، تمہاری سیرت میں نکھار پیدا ہوگا، تمہیں روحانی طور پر ترفع حاصل ہوگا، وہ ہے عمل الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب یہاں عرض کر دوں میں، تواصو باب تفاعل ہے، تفاعل کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس باب میں، ایک تو باہم مل جل کر کوئی کام کرنا، اور نمبر دو اس میں مبالغہ، بہت شدت سے، پوری طاقت سے کسی کام کو کرنا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کے چار معنی عربی زبان میں، جو شے فی الوقت فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، اور جو نظر تو آئے لیکن نہ ہو وہ باطل۔ سراب ہے، نظر آ رہا ہے، پانی ہے نہیں، وہ باطل ہے۔ حق وہ ہے جو موجود ہو، اور وہ شے کہ جو نظر آئے اور ہو نہ، وہ باطل۔ حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً ثابت ہو، یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ پڑوسی کے حقوق اخلاقاً،
حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً مسلم ہو، عقل اس کا تقاضا کر رہی ہے، لازماً اس کو ہونا چاہیے۔ حق ہر وہ شے ہے جو نتیجہ خیز ہو، باطل وہ شے ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ یہ چار معنی میں حق لیجئے تو کس قدر وسعت ہو جائے گی تواسی کی۔ اور باہم ایک دوسرے کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اجتماعی زندگی وجود میں آنی چاہیے۔ یہ ایمان اور عمل والے جو ہے اب مل جل کر ایک اجتماعیت وجود میں لائیں۔ یہ اجتماعیت ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے۔ کسی کا پاؤں پھسلنے لگے گا تو پھر سہارا دے کر اٹھائیں گے، اسے ساتھ لے کر چلیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق اب میں عرض کر دوں، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہے اور بڑے سے بڑا حق بھی ہے۔ دو چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ کسی نے کسی کے 100 روپے 200 روپے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، اس سے جا کر کہنا بھائی آپ اس کے پیسے دے دیجیے، ادا کر دیجیے۔ یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، اندیشہ ہے کسی گاڑی کا جو ہے شیشہ پھوڑیں گے، کیا کریں گے؟ اگر آپ ذرا ان سے کہیں، یہ بھی تواصی بالحق کہ بیٹے یہ کھیلنے کا میدان نہیں، آپ جا کر کہیں میدان میں کھیلیں، تواصی بالحق ہے۔ اور سب سے بڑا حق، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا حکم چلنا چاہیے، یہاں سے وہاں تک تواصی بالحق ہے۔ چھوٹا حق بھی ہے، بڑا حق بھی ہے، گویا کہ اس میں ساری منزلیں آ گئی ہیں۔ ایک تو جماعتی زندگی، مل جل کر ایک کام کرنا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس کام کے لیے جیسا کہ اگلا مرحلہ آئے گا، وہ تواصی بالصبر، بڑے صبر کی ضرورت بھی ہوگی، مشقتیں بھی جھیلنی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، پرسیکیوشن برداشت کرنی ہوں گی۔ لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک، جب انسان حق کا علم بردار بنتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے مضامین میں سے دعوت اللہ، دعوت الی سبیل اللہ، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي احسن، شہادت علی الناس، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، دعوت الی الخیر، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مالی وسائل کو صرف کرنا، یہ سب اس میں آ گئے، تواصی بالحق۔ اس لیے کہ چھوٹے سے لے کر اور بڑے سے بڑے حق تک، جب آپ چھوٹے معاملے کے اندر حق کا ساتھ دیں گے تو بڑے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آپ اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالحق، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور حق کے گواہ بننا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تواصی بالحق میں۔ اس کے بعد آخری مرحلہ تواصی بالصبر، اس لیے کہ یہ تواصی بالحق جو ہے، الحق مر، حق جو ہے کڑوا۔ آپ بچوں سے بھی کہیں گے کہ بیٹے یہاں نہ کھیلو تو ہو سکتا ہے کہ وہ گستاخی کریں، آپ اپنا راستہ لیں، جی آپ کون ہوتے ہیں؟ کسی سے کہیں گے بھائی تم نے اس کے 200 روپے دینے کیوں نہیں دیتے، دے دو بھائی، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں آنے والے؟ ریزنٹمنٹ ہوگی، اس سے جوابی کارروائی ہوگا۔ اور یہ تو چھوٹے حقوق کی بات میں کر رہا ہوں، ذرا بڑے حق کی بات کر کے دیکھیے، جو وقت کے شداد ہیں، فرائض ہیں، نماردہ ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی برداشت کریں گے کہ حق کا بول بالا ہو، اللہ کا دین قائم ہو جائے، ہماری بادشاہتیں ختم ہو جائیں؟ کوئی فرعون چاہے گا؟ کوئی نمرود چاہے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو۔ اسی لیے تیسرا سبق ہوگا انشاءاللہ اس منتخب نصاب کا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں کیا تھا اپنے بیٹے کو؟ ایک بڑی جامع نصیحت کیا تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو اور دیکھیو نیکی کا حکم دیجو، بدی سے روکیو، اور پھر جو تجھ پر بیتے اس پر صبر کیجو۔ بدی سے روکنے کے بعد
یقیناً تمہیں ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. ریزنٹمنٹ پرسیکیوشن تک بھی آ سکتی ہے. کیا لڑائی تھی؟ کیوں مارا جا رہا تھا حضرت بلال کو؟ اور کیوں جو ہے ننگے بدن دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالی؟ آخر یہی تو تواصب الحق، اللہ کا دین، حق کی دعوت، حق کی طرف لوگوں کو بلانا. آخری بات وتواصوا بالصبر، جو میں نے عرض کیا، ایک اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر. آپ کو معلوم ہے کہ اگر سیلاب کا ریلا زوردار آ رہا ہو، اکیلے اکیلے کھڑے رہیں گے تو بہہ جائیں گے، لیکن 10-15 آدمی ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے تو سیلاب کا ریلا انہیں بہا نہیں سکے. جب اجتماعی زندگی کے اندر پھر صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت. اگر کسی وقت کسی کا حوصلہ جو ہے جواب دے رہا ہو، کسی کی ہمت جواب دیتی محسوس، اسے ساتھی اسے بک اپ کرے، اس کو حوصلہ دلائیں، دوبارہ اسے کہیں بھائی ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ، اس کا سہارا بنے. کہیں اسے تعاون کی ضرورت ہے، تعاون پیش کرے. اس طریقے سے مل جل کر ایک اجتماعی زندگی کے ذریعے سے تواصوا بالصبر کا معاملہ بھی، جس کے لیے سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں دوسروں کا، اپنے جو مد مقابل ہے، جو دشمن ہے حق کے، ان کا مقابلہ کرو، ان سے زیادہ صبر کرو. یہ کفار میں تو صبر کر رہے ہیں نا. یہ ابو جہل جو ہے صبر کر رہا ہے اپنے باطل معبودوں کے لیے. پہلے آیا تھا بدر میں، مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ لیکن پھر مکے کے جو مشرکین تھے دوبارہ آ گئے 1 سال کے بعد. پہلے 1000 آئے تھے، اب 3000 آ گئے. وہ اپنے معبودان باطل کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں. تمہیں ان سے بڑھ کر قربانی دینی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے. یہ ہے صبر. جو چند باتیں میں اس سے پہلے اس تیسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ذہن میں تازہ کر لیں. اس میں ایک معیار ہمارے سامنے آتا ہے کامیابی اور ناکامی کا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات کھب جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، جائیداد پر نہیں ہے، دنیاوی اقتدار پر نہیں ہے، وجاہت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر. گویا کہ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو خواہ کوئی فرعون اور نمرود کسی بادشاہت کا حامل ہو، یا قارون کی طرح کے خزانوں کا مالک ہو، یا اسے دنیا میں کسی بھی اعتبار سے بہت شہرت حاصل ہو گئی ہو، لیکن وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، خائب ہے، خاسر ہے. البتہ جس کے ہاں یہ 4 چیزیں موجود ہوں، وہ خواہ مفلس ہو، قلاش ہو، کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، چٹائی پر سوتا ہو، اسے کھانے کے لیے بھی مناسب غذا میسر نہ ہو، گمنام ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہے، کامران ہے، وہ مفلحین میں سے ہے، راشدون میں سے ہے، فائزون میں سے ہے. اس چیز کا دل میں کھپ جانا بہت ضروری ہے. اسی سے ہمارا طرز عمل معین ہوگا، اسی پر ہمارا دار و مدار ہے کہ ہم زندگی میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں. مزید برآں اس میں صرف ایک مرتبہ اس بات کو سمجھ لینا اور دل میں کھبا لینا کافی نہیں ہے، اس بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں. جسے ہم عام اپنی کلوکین لینگویج میں کہتے ہیں بندہ بشر ہے، انسان اپنی خامیوں کے ساتھ ہے، خلق الانسان ضعیفا. مثلا ہم جب کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی لمبی سی، چمکیلی سی، بھڑکیلی سی کار نئے ماڈل کی زناٹا کرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئی تو ایک دفعہ اعصاب میں اچھے اچھے لوگوں کے ارتعاش ہو جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر ہیں. وہ بڑا جو ہے محل نما مکان دیکھا تو انسان متاثر ہوتا ہے. اس تاثر کو قلب سے دھوتے رہنے کے لیے ضرورت ہے
کہ اس معیار کامیابی اور ناکامی کو ذہن میں تازہ کیا جائے بار بار. چنانچہ میں اب آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا. ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ امام طبرانی اپنی اوسط میں لائے ہیں اس حدیث کو، اور امام بیہقی شعب الایمان میں، کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا، حضور کے صحابہ میں سے دو حضرات کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی، لم یتفرقا، تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدہما علی الآخر، پھر اس کے بعد اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سنا کر اور اس کو ذہن میں تازہ کر کے پھر وہ ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہہ کے رخصت ہوتے تھے. تو یہ ہے اصل میں سب سے پہلا نقطہ کہ اس چیز کو دل کے اندر جو ہے پوری طریقے سے راسخ ہو جانا چاہیے کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو چاہے دنیا کی ہر دوسری جس کو دنیا میں نعمتیں شمار کیا جاتا ہے ہر نعمت موجود ہو، انسان ناکام ہے. دوسری بات جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں جو انداز اور اسلوب بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کے کم سے کم لوازم ہیں. اس لیے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ یقیناً وہ لوگ جنت الفردوس میں بڑے اونچے مقامات حاصل کریں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں، تو منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہو جاتا کہ اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو کم تر درجے میں کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہاں اسلوب بالکل مختلف ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں، ٹوٹے میں، تباہی اور بربادی سے دو چار ہو کر رہے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کے اندر یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں. یہ گویا کہ جب کہ میں نے ایک کالج میں تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا طلبہ کی مناسبت سے کہ یہ پاس مارکس کی بات ہو رہی ہے، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن یا ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو در حقیقت محض خسارے سے بچنے کے لوازم ہیں. تیسری بات ہے جو اہم ترین ہے، یہاں جو چار چیزیں لوازم نجات کی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چاروں لازمی ہیں. ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورۃ التین میں بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ ملے گا. اب یہاں دیکھیے کنٹراسٹ کیا ہے. یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن یہاں پر عمل صالح کے دو ایسے تقاضے جو زیادہ ثقیل ہیں، زیادہ بھاری ہیں، زیادہ مشکل ہیں، انہیں بھی بیان کیا جا رہا ہے. گویا کہ بحیثیت مجموعی صورت مختصر ترین ہے، لیکن لوازم نجات کے بیان میں یہاں اتناب ہے، یہاں تشریح ہے، یہاں تفصیل ہے، مزید وضاحت ہے. اس لیے کہ تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے، عمل ہی کا دوسرا درجہ ہے. ایک انسان کی انفرادی نیکی ہے، اور ایک یہ کہ وہ نیکی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، نیکی کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جائے، حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے. یہ اسی کا اگلا مرحلہ ہے. اور دعوت ہو، تبلیغ ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر، یہ بھی تو عمل ہی ہے نا. لیکن یہاں اس عمل کے اندر جو مثمر چیزیں ہیں ان میں سے جو ثقیل تر اور مشکل تر جو اس کے پہلو ہیں ان کو نمایاں کر کے سامنے رکھ دیا گیا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان چاروں میں سے کسی کو کم کر دینے کا کسی کو اختیار نہیں. میں نے اسی لیے اس موضوع پر آپ کو امام راضی کا ایک قول سنایا تھا، اور آج میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں نصب نفس آپ کو. امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ العصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآیۃ فیہا وعید شدید. اس آیت مبارکہ میں بڑی شدید وعید ہے، بڑی زبردست دھمکی ہے اللہ تعالی کی طرف سے.
وذالک بانہ تعالی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بالخسار علی جمیع الناس، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا تمام انسانوں کے لیے، جمیع الناس، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے، یہ مستثنا ہے۔ عام قانون جو ہے وہ تو وہی ہے کہ تمام انسان خسارے سے دوچار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مستثنا کون ہوں گے کہ جو ان 4 شرائط کو پورا کرے، وہی الایمان، وہ کیا ہے؟ پہلے ایمان، والعمل الصالح، دوسرے عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تیسرے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، والتواصی بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ فدل ذالک، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ تو اس سے دلالت ہمیں ملی، اس سے رہنمائی ملی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے فدل ذالک علی ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الامور، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ وانه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص بنفسه، اس لیے کہ جہاں مکلف جو ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانسبل ہیں، جن کو جواب دہی کرنی ہوگی قیامت میں، جہاں ان پر کچھ چیزیں ایسی لازم ہے، فرض ہے، جو ان کا اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ انسان کا ذاتی فعل ہے۔ دھوکہ نہ دو، کہیں پر وعدہ خلافی نہ کرو، ذاتی فعل ہے۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ذاتی فعل ہے۔ تو جس طرح دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ، اسی طرح انسان پر لازم ہے دوسروں کے ضمن میں کچھ باتیں۔ دوسروں کے ضمن میں کیا باتیں ہیں؟ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کی طرف بلایا جائے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی احسن۔ اب اصل زور کس پر ہے؟ یہ لازم ہے، یلزم، لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ اضافی نیکی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ تو بڑے اونچے نیکی کے کام ہیں، عام آدمیوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے وہ تو یہ کہ یہ تو علماء کے کرنے کے کام ہے، یہ عام مسلمانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ انہی مغالطوں کو رفع کرنا در حقیقت یہ منتخب نصاب جس کا کہ سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا مرکزی مقصد یہی ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات سامنے آ جائے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کن چیزوں کے لیے مکلف ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے جن کا کہ محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس میں یہ ہے کہ کما یلزم، وہ چیزیں فَإِنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، دین کی دعوت دینا، والنصیحہ، نصیحت ہے، تاکید ہے، وصیت ہے، اچھی بات کا کہنا ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چیزیں بھی لازم ہیں، یہ ضروری ہے۔ اصل میں یہ بات میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری امت میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب تو بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری امت کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے، مانتے تو ہیں جنت کو، دوزخ کو، محاسبہ اخروی کو، لیکن یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مومن ہیں، جب مسلم ہیں تو مومن ہیں، مومن ہے تو نجات تو ہماری ہو جانی ہے۔ یہ تصور جیسے یہود میں عام ہو گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، 2 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے شاعروں نے اس تصور کو اتنا بڑھایا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ قرآن مجید کے مطابق تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی۔
اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے، ما غرک بربک الکریم، ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے؟ وہ جو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھپ جائے وہ ایمان نہیں ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے۔ پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی، ٹارگٹ یہی کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں، ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے۔ پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں، امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا۔ فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہ اس وجہ سے نہ رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں،
دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچتا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیلنا ہے۔ یہ خود بخود جو ہے، یہ 4 قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کیریکٹر نام کی کوئی شے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو۔ نمبر 2، اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ، اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو، برداشت کرو، مردانہ وار کھڑے ہو جاؤ۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو عام دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بتائی کہ یہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ تو میں نے بہت گراؤنڈ لیول پر بات کی، اب ذرا بہت اونچی سطح پر بات کریں گے۔ دیکھیے، ہر ذی شعور انسان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ جو دنیا میں آتا ہے وہ یہ ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے؟ آیا یہ ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی، یا یہ کہ کسی وقت کریٹ کی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے اور کسی وقت ختم بھی ہو جائے گی؟ اگر کریٹ کی گئی تو کریٹر کون ہے، خالق کون ہے؟ میرا اس کے ساتھ رابطہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ میرے اندر خیر اور شر کے کچھ رجحانات تو ہیں، لیکن آیا یہ مستقل ویلیوز ہے یا ایسے ہی صرف میری سوچ ہے؟ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ علم کیا ہے، کہاں سے علم حاصل کریں؟ یہ فلسفے کے بڑے چوٹی کے مسائل، ایپسٹیمولوجی ہے، ایتھکس ہے، اور یہ کہ میٹا فزکس ہے۔ یہ تمام مسائل دنیا میں آتے ہیں ہر باشعور انسان کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ بے شعور ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ہر معاشرے میں جس میں آنکھ کھولی اس میں جو کچھ بھی لوگ مان رہے ہیں انہوں نے مان لیا، 100 خداؤں کو مان رہے ہیں، 100 کو مان لیا، چلو گاڑی چلاؤ، کوئی جو بھی ان کے تصورات اور عقائد اختیار کر لیا اور چل پڑے بھیڑ چال۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہے کہ جنہوں نے محض اس وجہ سے کسی شے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ چونکہ لوگ مانتے، they wanted to know it for themselves۔ ہم خود تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اب اس میں سوچئے، اگر کسی کا دل ان سوالات کے ان جوابات پر مطمئن ہو جائے جو انبیاء کرام نے دیے، انبیاء کرام نے کیا جواب دیے؟ سب نے دیا ایک ہی جواب، سب کا۔ شریعتیں مختلف ہیں، منہاج مختلف ہے، ان سوالوں کا جواب ایک ہی ہے۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک وقت معین پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، ایک اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ اس کا ایک خالق ہے اللہ، وہ واحد ہے اپنی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں اس کے، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له، کوئی اس جیسا نہیں۔ فلم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد۔ اس نے کائنات پیدا کی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکوا دیا، اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک تو نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعتیں نازل کی، رسول بھیجے۔ ان سارے جوابات کو مان لینا جو ہے یہ پہلا قدم ہے جس کا نام ایمان ہے۔ اب جس شخص نے یہ جوابات تسلیم کیے، مان لیا، اس کے لیے لازم ہوگا کہ اللہ کے احکام مانے، یہ منطقی نتیجہ ہے۔ لازم ہوگا کہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، لازم ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے اور عذاب سے اور جہنم سے بچانے کی فکر کرے، یہ عمل صالح ہے۔ تیسرے درجے میں اب اسی کی دعوت دے، اسی کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلائے۔ اور چوتھے درجے میں یہ کہ اگر اس میں کوئی تکلیف آتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تمام انبیاء اور رسول کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں ہمارے انبیاء اور رسول نے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے تنہا وہ ساری برداشت کی۔ آپ کا خون بھی آپ کو معلوم ہے بہا ہے 2 مواقع پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے
مٹی میں بھی حضور کا خون جذب ہوا، اور پھر دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرے سے. یہ جو رخسار مبارک کی ہڈی تھی، اس کے اندر چونکہ وار تلوار کا جو ہے گھس گیا، اور خوف جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں بھی اس کے اندر گھس گئی، تو اس میں جو ہے جب ان کو نکالا گیا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. تو تکلیفیں چلو حق کے لیے، بھلائی کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے. یہ ہے راستہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس میں ذرا باہمی جو ربط ہے ان کا وہ بھی سمجھ لیجئے. ایمان اور عمل صالح کے ربط پر تو میں پچھلے اپنی نشست میں کچھ احادیث آپ کو سنا چکا ہوں. ایمان جب تک صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، اقرار باللسان، عمل جدا ہو سکتا ہے، قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون، اسی پر ڈانٹ پلائی گئی ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے یہ کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں. تو جب تک تو صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، صرف اقرار باللسان کا درجہ ہے ایمان کا، تو عمل علیحدہ اور علیحدہ، یہ متضاد ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں. لیکن جب ایمان دل میں گھس جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس دل کے تابع ہے انسان کی پوری شخصیت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عمل اس کے تابع ہو جائے گا، عمل اس کے مطابق ہوگا. عمل لازماً جو ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یقین ہو دل میں اور اللہ کا حکم جو ہے انسان توڑ رہا ہو؟ یقین ہو کہ مر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور پھر اس کے احکام جو ہے ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک پر، تو آپ کی گاڑی سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، ٹھیک جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی کانسٹیبل نہیں ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر کے کوئی ٹریفک نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اشارہ توڑ جاتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین ہو اللہ ہے اور ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، چاہے میں 3 پردوں میں ہو جاؤں، میں نے گھر کا مین دروازہ بھی بند کیا ہے، پھر یہ کہ اس کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں ان کے اوپر پردے بھی ڈال دیے ہیں، لیکن ایک آنکھ مجھے اب بھی دیکھ رہی ہے. اگر یہ یقین ہو تو کیسے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی؟ اس لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی تھی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور زنا ہو رہا ہو؟ ناممکن. پھر وہ دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی. کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. اسی طرح یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، 3 دفعہ قسم. پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی کج خلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے. پڑوسی کو ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا گزرے گا، یہ میری عزت پر کوئی حملہ کرے گا، کیا کرے گا، کچھ پتہ نہیں. تو وہ شخص مومن نہیں ہے. وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ متقی ہو، وہ داڑھی والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی امن میں نہیں، چین میں نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. تو آپ بتائیے ایمان اور عمل صالح کو کیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے؟ ہاں، لیگل لیول پر، ایٹ دی ٹپ آف دی ٹنگ، زبان پر جب ایمان ہے تو ہو سکتا ہے عمل اور قول اور، لیکن جب دل میں ایمان آ جائے گا تو پھر ممکن نہیں. اسی طریقے سے یہ تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہو گیا جو بالکل لازم و ملزوم ہے، جسے آپ اردو محاورے میں کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ. اسی طریقے سے 3 اور 4 کو بھی جب دیکھیں گے تو اس کا بھی بالکل واضح طور پر بات ہے کہ ان کے درمیان رشتہ ہے لازم و ملزوم کا.